الکتاب یعنی ہمارا آئین ایسی لبرل ریاست کا نظام دیتا ہے جہاں مختلف عقائد رکھتے افراد انفرادی سطح پر سب اپنے اپنے عقیدے کی پریکٹسز میں پوری طرح آزاد، جبکہ معاشرتی سطح پر سب ایک ہی منصفانہ قانونی فریم ورک کے تحت زندگی گزارتے ہیں۔ ایگزیکٹلی اسی طرح جس طرح آج کے جدید معاشروں میں ہوتا ہے۔ یہ میں نہیں، ہمارا آئین کہتا ہے، جسے ہم الکتاب کے اپنے الفاظ میں دیکھیں گے۔ فی الحال ہم قرآن کی اصطلاح صلاۃ کو دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے اپنی لاسٹ ویڈیوز میں دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے الکتاب کی رہنمائی میں اسی نظام کو بنیاد بنا کر وہی مثالی ریاست قائم کی۔ تاہم نبی، ان کے شاندار ساتھیوں اور کئی نسلوں کے بعد قرآن کی اثر پذیری کمزور پڑتی چلی گئی، جس کے نتیجے میں اسلامی ریاستوں نے وقت کے ساتھ ساتھ بادشاہتوں پر مبنی مذہبی سلطنتوں کی شکل اختیار کر لی۔ اس دور میں ایک اہم تحریف جو واقع ہوئی وہ قرآن کی جامع اصطلاح الصلاۃ، جو مختلف معنی رکھتی ہے، کو صرف نماز تک محدود کر دیا گیا، اور یوں اقامت الصلاۃ کی ترکیب، جو جہاں بعض جگہوں پر نماز قائم کرنے کے لیے آتی ہے اور بعض جگہوں پر قوانین الہی کے نظام کو قائم کرنے اور اسے برقرار رکھنے کا حوالہ دیتی ہے، کو محض نماز قائم کرنے تک ایک خاص مقصد کے تحت محدود کر دیا گیا۔ یہ ایک بڑی کاری ضرب تھی جس نے اسلام کو دین یعنی ایک مکمل نظام زندگی سے مذہب یعنی کچھ رسومات پر مشتمل ایک انفرادی فعل میں بدل دیا۔ پر یاد رکھیں کہ قرآن میں دیے قوانین کمپیوٹر کے پروگرامز کی طرح ایک دوسرے سے لنکڈ ہیں۔ جب کسی ایک حصے کے ساتھ بھی چھیڑ چھاڑ کی جائے تو باقی سسٹم کے اندر بھی آٹومیٹیکلی اس کے ایفیکٹس ظاہر ہوتے ہیں۔ اس مذہبی چھیڑ چھاڑ سے امت دنیا میں اپنی فکری، اخلاقی اور لیڈنگ پوزیشن سے محروم ہوتی چلی گئی۔ یہ کیوں کیا گیا؟ اسلامی ریاست کے بعد آنے والے مذہبی ادوار میں صلاۃ کے وسیع قرآنی مفہوم کو بتدریج نماز تک محدود کرنے کا مقصد دین یعنی نظم زندگی کے ان ریاستی اور سیاسی پہلوؤں کو پس منظر میں دھکیلنا تھا جو حکمرانوں کی مطلق العنانی اور سیاسی مفادات کے لیے رکاوٹ بن رہے تھے۔ اس معنوی تبدیلی نے حکمرانوں پر سے اسلامی ریاستی پابندیوں کو اٹھا لیا، جس سے انہیں قوانین نظر انداز کرنے، جبر، غیر منصفانہ جنگیں، طبقاتی تقسیم اور اسلام کے نام پر بہت ساری چیزوں کے جھوٹے جواز گڑھنے اور اسلام کے نام پر کھل کر کھیلنے کا موقع ملا۔ اصطلاح صلاۃ قرآن میں اپنے مختلف معنوں کے ساتھ اس قدر واضح انداز میں سامنے آتی ہے کہ ایک عام لیول کا شخص بھی جو قرآن کو ترجمے سے سمجھ کر پڑھنے کی کوشش میں قرآن پر ایک وقت لگا چکا ہو، بشرطے کہ اس کے من کی آنکھ نابینا نہ ہو، وہ ان مقامات پر الجھن محسوس کرتا اور کشمکش کا شکار ہو جاتا ہے، جہاں صلاۃ ایک سیاسی، نظامی اور قانونی نظم کو پروجیکٹ کرتی ہے، نہ کہ نماز کو۔ اسی کشمکش کا شکار بعض لوگ دوسری انتہا پر جا کر صلاۃ کے ایک دوسرے پہلو یعنی نماز ہی کا انکار کر بیٹھتے ہیں، حالانکہ یہ بھی رد عمل میں اسی طرح کی انتہا پسندی ہے جیسے ماضی میں مذہبی طبقے نے صلاۃ کو صرف رسمی عبادت تک محدود کر کے اس نظام عدل کو مٹا کر کی۔ یہ لوگ بھی آج اسی طرح کے اس کے نظامی مفہوم کو ثابت کرنے کے لیے نماز کے واضح قرآنی وجود کو رد کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن میں صلاۃ کا نظامی اور قانونی پہلو زیادہ کثرت سے ظاہر ہوتا ہے، لیکن اس سے نماز کی نفی نہیں ہوتی۔ قرآن نماز کے ارکان، قیام، رکوع، سجود، وضو، تیمم اور اوقات جیسے پہلوؤں کو واضح طور پر بیان کرتا ہے۔ رکوع اور سجود کی وسیع اصطلاحات کا وجود اپنی جگہ، مگر نماز کے لیے استعمال ان کی مخصوص عملی شکل ایک الگ حقیقت ہے۔ مزید برآں وضو یا تیمم کی انصاف کرنے یا سچ بولنے کے لیے ضرورت نہیں ہوتی، یہ نماز ہی کی پیشگی شرائط میں سے ہے۔ یہ چیز خود واضح کرتی ہے کہ قرآن مختلف مقامات پر صلاۃ کو نماز کے مفہوم میں استعمال کرتا ہے۔
نماز ایک قائم شدہ اور متواتر عمل ہے، اور 5 نمازیں اسی طرح ہیں جس طرح امت میں چلتی چلی آ رہی ہیں۔ لیکن ان لوگوں کا ایک اور اعتراض یہ ہے کہ نماز کا طریقہ قرآن میں نہیں بتایا گیا ہے۔ تو اس کے لیے ایک اہم پوائنٹ نوٹ کر لیں۔ قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ دین کے وہ پہلو جو ایک لمبے عرصے میں جا کر فلی میچور ہوئے اور عملی شکل اختیار کی، وہ انہیں پارٹس اور اجزاء کی صورت میں پیش کرتا ہے۔ ان کی ترتیب اور عملی حالت میں تشکیل ایک اعلیٰ درجے کی فکری کاوش کے ذریعے حکمت ہوتی یعنی ظہور پذیر ہوتی ہے۔ نبی اسی حکمت کے اعلیٰ ترین مظہر ہوتے ہیں۔ اب میرا ان لوگوں سے سوال ہے کہ کیا قرآن زکوٰۃ، معیشت، ریاست اور دیگر اجتماعی اور سیاسی معاملات کو بھی اسی طرح ایک مکمل اور تفصیلی صورت میں پیش کرتا ہے جیسا کہ حج یا روزہ یا وضو اور تیمم کو، یا اصولی بنیادوں، اجزاء اور ڈائریکشن کی صورت کے ساتھ پروجیکٹ کرتا ہے، اور انسانوں سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ وہ حکمت کے ذریعے انہیں عملی صورت میں کنورٹ کریں، جیسا کہ نبی اور ان کے اسٹوڈنٹس نے بہترین انداز میں کیا۔ اسی طرح ایک ریاست میں انفرادی، اجتماعی اور سیاسی معاملات میں علمی اور فکری قیادت حکومتی سطح پر الکتاب کی انہی الہی حدود کے اندر رہتے ہوئے اس نظام کی عملی تشکیل جاری رکھتی ہے۔ نماز ایک سیٹ آف ایکشنز یعنی مختلف فعلی اور قولی اعمال کا مجموعہ ہے، جس کی مکمل اور متوازن شکل وحی کے ذریعے تدریجاً رونما ہوئی، اور قرآن میں پوری طرح موجود ہے جسے نبی نے حکمت کیا۔ یہ عمل نبی کی طرف سے دین میں ایک نئی ایجاد کی طرح نہیں، بلکہ اللہ کی دی ہوئی اسی بصیرت کی روشنی میں ہر چیز کو اس کی درست جگہ پر رکھنے کے عمل کا نتیجہ تھا، جسے قرآن حکمت کہتا ہے۔ نماز بھی اپنی مکمل شکل اور تعداد کے لیے اسی تدریجی تکمیل کے عمل سے گزری، اور ایک عرصے میں جا کر اپنی فائنل شکل اور تعداد میں مکمل ہوئی، اور نبی کے اسٹوڈنٹس کے لیے یہ تکمیل کا ایک نیچرل عمل تھا، حتیٰ کہ قبلہ کی تبدیلی بھی درمیان میں اسی تدریجی عمل کا حصہ تھی۔ نماز کے حوالے سے تاریخ کی کتابوں میں بیان کی جانے والی یہ تحفے طائف والی روایات دراصل ان لوگوں کی خالی جگہ پر کرنے کی کوشش تھی جو قرآن میں دیکھنے کی صلاحیت سے تو محروم تھے، مگر لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے انہیں کچھ نہ کچھ کہنا بھی ضروری تھا کہ آخر نماز اپنی عملی شکل میں آئی کہاں سے۔ اس سے آپ اس کلاس کی قرآن سے بے تعلقی کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اب ہم سرسری انداز میں صلاۃ کی نماز والے بیان پہلوؤں کو دیکھتے ہیں۔ سورہ المائدہ آیت 6 یہاں صلاۃ نماز ہے، اور اس کے لیے پاکیزگی کی پیشی شرائط، طریقہ کار اور وجہ کو بیان کیا جا رہا ہے۔ سورہ البقرہ آیت 125 یہ نماز کے لیے ہے۔ سورہ البقرہ آیت 238 یہ نماز کے لیے ہے، جہاں صلوات یعنی 2 نمازیں ایک طرف یعنی فجر اور ظہر، اور 2 نمازیں ایک طرف یعنی مغرب اور عشاء کے بیچ والی صلاۃ یعنی نماز عصر کا ذکر ہے۔ سورہ النساء آیت 43 یہاں نماز اور اس کے متعلقہ قوانین کو مینشن کیے جا رہا ہے۔ سورہ نساء آیت 101 اور 102 میں جنگ کے شدید حالات میں نماز میں تقصیر یعنی اسے شارٹ کر کے ادا کرنے کے احکامات اور طریقہ کار کو عملی صورت کے ساتھ بتایا جا رہا ہے۔ سورہ النساء آیت 103 میں نارمل حالات میں پھر روٹین کی نماز کی طرف رجوع کرنے کا قانون دیا جا رہا ہے۔ سورہ المائدہ آیت 58 یہ نماز کے لیے باقاعدہ اعلان کا ذکر ہے یعنی آذان کا۔ سورہ توبہ آیت 84 میں نماز جنازہ کا ذکر ہے۔ سورہ ہود آیت 114 یہ آیت اوقات نماز متعین کرتی آیات میں سے ایک ہے۔ اسی طرح نماز جمعہ، باقی نمازوں کے اوقات اور دیگر لوازمات کا ذکر ہوتا ہے۔ اس سب کو ہم اپنی ایک الگ ویڈیو میں باقاعدہ تفصیل سے دیکھیں گے۔ صلاۃ یعنی نماز بھی ایک جامع سیٹ آف ایکشنز ہے۔ یہ صرف تلاوت اور حرکات نہیں بلکہ اپنے اندر ایک مکمل پروگرام لیے ہوئے ہے۔ اسے بھی ہم اسی طرح قائم کرتے ہیں جس طرح ہم صلاۃ،
قوانین اور پالیسیز کے مکمل نظام کو قائم کرتے ہیں، جس طرح جدید معاشرے اپنی صلاۃ کو قائم کرتے ہیں۔ اب اس سوال کا دوسرا حصہ کہ صلاۃ کا نظامی مطلب کہاں سے ہے، اسے ہم دوسری ویڈیو میں دیکھیں گے۔ شکریہ۔